السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد توفیق صارف مصباح الحکمت یوٹیوب چینل کی نشریات میں سے آن لائن 5 سالہ درس نظامی کورس کے سال اول میں پڑھائی جانے والی کتاب صرف بہائی جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے لے کر حاضر ہوں۔ آج اس کتاب کے درس اول کی ابتدا ہے۔ آج ہمارا پہلا سبق شروع ہوتا ہے۔ یہ کتاب اصل میں فارسی زبان میں لکھی گئی۔ اس کے مصنف حضرت علامہ بہاءالدین عاملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اس کا ترجمہ صرف ضیائی کے نام سے حضرت مولانا ابو الحسنین القادری العطاری نے کیا۔ حاشیہ نشینی کا کام صرف بنائی کے نام سے حضرت مولانا ابن داؤد الحنفی العطاری المدنی نے کیا، اور یہ پیشکش مجلس المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کی ہے۔ چلیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف رخ کرتے ہیں اور سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کتاب کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ شریف سے اس لیے شروع کیا تاکہ ان کی کتاب قرآن کے مطابق ابتدا کرنے میں ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا۔ ہر امر ذی شان، ہر محکم بالشان کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے قرآن اور حدیث کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اتنا جان لینے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جان لے تو اے پیارے اسلامی بھائی، اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، اللہ تجھے دونوں جہان میں نیک وقت رکھے۔ جان لے یہ ترجمہ ہے بداں کا، چونکہ اصل کتاب تو فارسی زبان میں ہے، تو مصنف نے صیغۂ امر سے ابتدا فرمائی، بسم اللہ شریف کے بعد صیغۂ امر کا استعمال کیا، صیغۂ امر لے کر آئے۔ جان لے تو اے پیارے اسلامی بھائی، تو مصنفین کی یہ عادت ہے کہ جب بہت اہم چیز بیان کرنی ہوتی ہے تو لفظ بدعہ جان لے یا لفظ علم لاتے ہیں تاکہ مخاطب کی غفلت دور ہو اور اس اہم امر کی طرف متوجہ ہو کر اس کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، یہ اسعدہ کا اس سے مراد علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہان میں نیک وقت کرے۔ اب اسعدہ کا سے مراد علم ہے، تو آگے دارین جو تثنیہ کا صیغہ ہے، اصل میں اور اس کا واحد دار آتا ہے۔ دار اصل میں دورن تھا، واو متحرک کو الف سے بدل دیا، یہ دار ہو گیا۔ دار کا لغوی معنی پھر پھر کر آنا۔ دار کو دار گھر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان گھوم پھر کر آتا ہے۔ یہاں دارین سے مراد دار دنیا اور دار آخرت ہے۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ لغت عرب
کے کلمات کی 3 قسمیں ہیں۔ لغت کا معنی زبان ہے، اور لغت کی اصل لغون یا لغیون ہے۔ لغون میں واو متحرک ما قبل مفتوح، لغیون میں یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو کر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئے، اور ان کے عوض میں آخر میں تا آ گئی، لغت ہو گیا۔ اب عرب کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، عرب اس مقدس ملک کو کہتے ہیں جس ملک کے شہر مکہ میں، جہاں ہمارا اور آپ کا قبلہ ہے، عالمی انسانیت جس کے آگے سرو سجود، جس کے سامنے سرو سجود ہوتی ہے۔ سجدہ، نماز، عبادات اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ یہ قبلہ ہے، مسجود الیہ ہے، اللہ مسجود لہو ہے۔ تو مکے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور مدینہ جو اسی عرب ملک کا مقدس ترین ملک ہے، وہاں آپ نے وصال فرمایا۔ اس ملک کو ملک عرب کہا جاتا ہے۔ تو ملک عرب کی زبان کے تمام کلمات کی 3 قسمیں ہیں۔ اب کلمات بیان کیا مصنف نے، اور یہ کلمات جمع ہے کلمہ کی۔ کلمات کس کی جمع ہے؟ کلمہ کی۔ کلمہ کا لغوی معنی ہے زخمی کرنا، زخمی کرنا، اور اصطلاحی معنی اس کا ہے، کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمہ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت یہ ہے کہ بعض کلمات بھی اس طرح اثر کرتے ہیں جس طرح زخم کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ مقولہ ہے عربی کا، جراحت اللسان اصعب من جراحت السنان، یعنی زبان کا زخم تلوار اور نیزے کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پھر مصنف کا قول، اچھا اب یہ کہا کہ کلمات لغت عرب کے کلمات کی 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں کو اقسام ثلاثہ کہتے ہیں۔ اقسام ثلاثہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ اقسام ثلاثہ 3 قسمیں ہیں، ان کو 6 اقسام بھی کہتے ہیں۔ قسم کا لغوی معنی حصہ ہے یا شے مقسوم کا جز ہے۔ اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ کلمے کی 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، کلمہ 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا ہے۔ اگر کلمہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا تو وہ حرف ہے، اور اگر کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے تب بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کلمے کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے گا تو وہ فعل ہے، یا اس کلمے کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا تو وہ اسم ہے۔ اسم کا لغوی معنی انہوں نے جو یہاں بتایا کہ لغت عرب کے کلمات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، جیسے رجل علم، 2 مثالیں اسم کی بیان کی۔ تو یہ اسم کا لغوی معنی نشانی یا بلندی ہے، عرف میں یہ نام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی اصل میں یعنی اسم کی اصل میں
بصرے کے علماء اور کوفے کے علماء کے نظریات الگ الگ ہیں۔ بصرے کے علماء کہتے ہیں اسم کی اصل سمبون ہے، بلندی کے معنی میں، سما یسمو سے آیا ہے یہ، واو پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا، واو بھی التقاء تنوین کے سبب گر گئی، اور اس واو کے بدلے میں شروع میں حمزہ لے آئے اور سین کا کسرہ نقل کر کے حمزہ کو دیا اور میم پر یہ اعراب جاری کر دیا، لہٰذا اسمن ہو گیا افعن کے وزن پر۔ کوفیوں کے نزدیک اس کی اصل وسمن ہے، نشانی اور داغ کے معنی میں، واو کو حذف کر کے اس کے عوض حمزہ لے آئے، اس تقدیر پر اسمن فعل کے وزن پر ہو گیا۔ بصریوں کے نزدیک اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اسم کا لغوی معنی بلندی ہے، اور اسم اصطلاحی بھی اپنی دونوں قسمیں یعنی فعل اور حرف سے مرتبے میں بلند ہے، کیونکہ اسم مسند الیہ اور مسند ہوتا ہے اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ کوفیوں کے نزدیک اسم کو اسم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسم کا لغوی معنی نشانی ہے، اور اسم اصطلاحی بھی اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، اور پہلی وضع اول کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ ہو، جیسے رجل، علم۔ اب ہم یہ کیسے پہچانیں گے یہ کلمہ اسم ہے یا فعل؟ تو آخر اس کی کوئی پہچان، اس کی کوئی علامت ہونی چاہیے۔ تو اسم کی کیا علامتیں ہیں اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ چلیے اسم کی علامتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ جس کلمے کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہ کلمہ اسم ہوگا، جیسے الحمد، یا جس کلمے کے شروع میں حرف جر ہوگا تو وہ کلمہ اسم ہوگا، جیسے للہ۔ حروف جارہ 17 ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ تعالی حروف جارہ کے بیان میں ہوگا۔ آپ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ جس کلمے کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف جر ہوگا تو وہ کلمہ اسم ہوگا، یا جس کلمے کے آخر میں تنوین ہوگی، جیسے محمد، تو وہ کلمہ اسم ہوگا۔ تو محمد یہ کلمہ اسم ہے۔ یا جو کلمہ مسند الیہ ہوگا، جیسے محمد الرسول اللہ، تو محمد مسند الیہ ہے، تو مسند الیہ ہونا بھی یہ اسم کی علامت ہے۔ اب یہاں میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ مسند بھی تو اسم ہوتا ہے، تو مسند کو اسم کی علامتوں میں بیان کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسند فعل بھی ہوتا ہے، اور یہاں اسم کی علامتوں کو بیان کیا جا رہا ہے مسند الیہ کہہ کر انہوں نے فعل کو باہر کر دیا۔ جو علماء نحویین ہیں انہوں نے جہاں اسم کی علامتوں میں مسند الیہ کو بیان کیا ہے تو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ فعل نکل جائے، کیونکہ فعل مسند ہوتا ہے، اسم بھی حالانکہ مسند ہوتا ہے، لیکن یہاں اسم کی علامتوں کو بیان کرنا مقصود ہے تو مسند الیہ کو بیان کیا۔ اسم کی علامتوں میں ایک علامت کلمے کا مضاف ہونا، اگر جو کلمہ مضاف ہوگا وہ اسم ہوگا، جیسے محب اللہ، یا جو کلمہ مصغر ہوگا یعنی جس کلمے کی تصغیر لائی گئی ہوگی وہ کلمہ بھی اسم ہوگا، کیونکہ اسم کی تصغیر لائی جاتی ہے فعل کی نہیں۔ جو کلمہ منصوب ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، کیونکہ منصوب ہونا اسم کی علامت ہے۔ جس طرح سے تصغیر ہونا اسم کی علامت ہے ویسے ہی منصوب ہونا بھی اسم کی علامت ہے، جیسے مدنی، نوری۔ تثنیہ ہونا جیسے عالمان، جمع ہونا عالمون، تو یہ اسم کی علامتیں ہیں۔ موصوف ہونا، جو کلمہ موصوف ہوگا وہ اسم ہوگا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے رجل عالم۔ آخر میں تائے متحرکہ کا ہونا، جس کلمے کے آخر میں تائے متحرکہ ہوگی
تائے متحرکہ اس تا کو کہتے ہیں جو حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے، جیسے فاطمہ۔ جو کلمہ مستثنی ہوگا تو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا، اس لیے کہ مستثنی ہونا اسم کا خاصہ ہے۔ جیسے جاءن القوم الا زیدن، زید قوم کا ایک فرد ہے، قوم میں شامل ہے، لیکن مجیز آنے کے حکم سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے، یہ مستثنی ہے، یعنی اس کا استثناء کر دیا گیا، یہ مستثنی ہے، اور مستثنی یہ اسم کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اسم کی دو مثالیں بیان کیں، اور فعل کی دو مثالیں بیان کیں، اور حرف کی دو مثالیں بیان کیں۔ لغت عرب کے کلمات کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم جیسے رجل، علم۔ نمبر دو فعل جیسے ضرب، دحرج۔ نمبر تین حرف جیسے من اور الا۔ تو یہاں دو دو مثالیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مصنف علیہ الرحمہ نے صرف دو ہی مثالیں بیان کیوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بہت سادہ طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم جامد اور ایک اسم مصدر۔ اسم جامد کی مثال رجل لے آئے، اور اسم مصدر کی مثال علم لے آئے۔ اسم جامد وہ ہے جو جس سے کوئی دوسرا کلمہ نہ بنے، دوسرا لفظ نہ بنے، جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، کوئی کلمہ بنے، جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے۔ جیسے رجل۔ اچھا، علم یہ مصدر ہے، مصدر وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ جیسے ہم علم سے فعل بنائیں علم، اس میں فاعل بنانے، عالم اس میں مفعول بنا لیں، معلوم وغیرہ وغیرہ۔ فعل کی دو قسمیں کیوں لائے؟ فعل کی دو مثالیں کیوں لے کر آئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فعل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فعل ثلاثی، ایک قسم اس کی ثلاثی ہے، دوسری قسم اس کی رباعی ہے۔ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ضربہ یہ ثلاثی فعل کی قسم ہے، اور دحرجہ یہ رباعی فعل کی مثال ہے۔ ضربہ ثلاثی فعل کی مثال ہے، اور دحرجہ یہ رباعی فعل کی مثال ہے۔ حرف کو کنارہ کہتے ہیں، حرف کا معنی کنارہ ہے، تو کنارے دو ہوتے ہیں، اس لیے دو مثالیں بیان کی، ایک ابتدائی کنارہ اور دوسرا انتہائی کنارہ۔ تو من سے ابتدا ہوتی ہے، من کو لے آئے مثال میں، اور الا سے انتہا ہوتی ہے تو الا لے آئے۔ تو شروع میں ایک کنارے پر، شروع کے کنارے پر من اور آخر کے کنارے پر الا ہوتا ہے، تو لہٰذا حرف کا معنی کنارہ ہے اور کنارے دو ہوتے ہیں، اس لیے حرف کی بھی دو مثالیں لے کر آئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہمارا اسی کتاب یعنی صرف بہائی کا دوسرا سبق درس نمبر 2 میں فعل کی وضاحت کی جائے گی، فعل کا تذکرہ کیا جائے گا، فعل کا درس دیا جائے گا، اور فعل کی پوری وضاحت درس نمبر 2 میں بیان کی جائے گی۔ آپ لوگ ہمارا صرف بہائی کا درس نمبر 2 ملاحظہ کریں اور اس کو غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔